السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہماری ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کی ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ایک ایپیسوڈ ہے اور ڈاکٹر محمد وحید صاحب اس کے اوپر ہیپیٹائٹس کے اوپر بات کریں گے۔ ہیپیٹائٹس کی بیماری میں کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، اس میں کیسا علاج کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا پرہیز ہے، اور یہ ہماری ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ہماری جو صحت سے آگاہی کا پروگرام ہے اسی سیریز میں آج ہم بات کریں گے، موضوع ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس کا اگر اردو میں ہم ترجمہ کریں تو آتا ہے کہ جگر کی سوزش۔ جگر جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، اور اگر آپ اردو میں ایک دوسرا نام اس کا دیکھیں تو کلیجہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کی سوزش جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جسم میں 5 وائٹل آرگنز ہیں، جو اگر ان میں سے ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو زندگی ناممکن ہوتی ہے۔ ان 5 وائٹل آرگنز کے جو نام ہیں، جس طرح برین، جگر اور پھیپھڑے، دل اور گردے، یہ وہ 5 اعضاء ہیں جن میں سے اگر ایک بھی کام نہ کرا تو زندگی ناممکن ہوتی ہے۔ تو آج ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ایک ایسا مرض ہے جس میں خدا نخواستہ جگر کے فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب جگر فیل ہوگا تو یقینی طور پہ زندگی ناممکن ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ براڈلی اسپیکنگ یا عرف عام میں یا ڈاکٹری کی ٹرم میں 2 طرح کے ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو کہتے ہیں وائرل ایکیوٹ ہیپاٹائٹس، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں کرونک ہیپاٹائٹس، جو کہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لمبے عرصے تک جو ہے اگر ہم ان کا علاج نہ کریں تو وہ موجود رہتے ہیں اور جگر کو، کلیجے کو نقصان دیتے رہتے ہیں۔ اب پہلے آتے ہیں ہم جو ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ ان کی جو زیادہ بڑی اقسام ہیں وہ ہیں اے، ای اور ڈی۔ اے جو ہے اور ای، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ پھیلتے ہیں گندے پانی کے پینے سے۔ اس کے جراثیم جو ہیں فضلے سے شامل ہو جاتے ہیں پانی میں، اور جب پانی کی کنٹیمنیشن کہتے ہیں یا واٹر کنٹیمنیشن کہتے ہیں یا آلودہ پانی جس کو کہتے ہیں، اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ای جو پیلیائی اطلاق جس کو کہتے ہیں وہ پھیلتا ہے۔ اب اس میں پریونشن کیا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ پانی جب بھی پئیں تو ابلا ہوا پانی پئیں، فلٹر شدہ پانی پئیں، تاکہ ہم اس خطرے سے باہر آ جائیں کہ کسی کو یہ ہیپاٹائٹس اے یا ای ہوگا۔ اور اے جو ہے وہ کئی دفعہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے، لیور کو اتنا شدید ڈیمیج کرتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ فلمیننٹ ہیپاٹک فیلئر جو ہے، ایک لفظ یوز ہوتا ہے ڈاکٹری کی زبان میں، خدا نخواستہ یہ ہیپاٹک فیلئر کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے آپ کی آگاہی کی، ہر ویڈیو میں ایک ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی آنکھیں پیلی ہونی شروع ہوں، اوائل میں چھوٹے پیشاب کا رنگ شدید پیلا ہو، جس طرح پیلا لیمو ہوتا ہے اس طرح سے، تو آپ جتنا جلدی ممکن ہے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے وہ ٹیسٹ کروائے جو تشخیص میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب تشخیص ہو جائے گی تو ہم نے مریض کو یا تو علامات کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسپتال میں داخل کر لیتے ہیں، یا پھر اس کو روزانہ کی بنیاد پر دوائیاں دے کے گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ادویات گھر پہ استعمال کریں۔ اور اگر اس کا خدا نخواستہ ALT بہت زیادہ ہے اور جو جگر کے ٹیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ خدا نخواستہ گردوں میں بھی کوئی اثرات آنے شروع ہو جائیں، تو ایسے مریض کو اسپتال میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا مریض ہوتا ہے کہ الٹیاں نہیں رکتی ہیں، تو الٹی کو روکنے کے لیے ادویات اسپتال میں لگائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ڈرپیں لگائی جاتی ہیں جو مریض کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ جان لیوا نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہو گیا ہیپاٹائٹس اے اور ای۔ اب سب سے بڑی اس کی علامتیں ہیں کہ آنکھوں کا پیلا ہو جانا اور چھوٹے پیشاب کا شدید پیلے رنگت اختیار کر جانا۔ اور جس طرح ہم نے بات کی احتیاطی تدابیر، میں دوہرا رہا ہوں، احتیاطی تدابیر ایک ہی طرح کی ہیں کہ ایسے کہ ہم
جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پانی، صاف پانی کا استعمال ہو پینے والے کا، وہ اس میں خدا نخواستہ کسی بھی فضلے کی آمیزش مائکروسکوپیکلی نہ ہو، تاکہ جو ہے یہ مرض پھیلے ہی نہ ہو اور یہ کسی کو ہو بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ریوائز کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ایک ہی چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ ایسا کوئی مرض ہو تو ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ خدا نخواستہ کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو، یا پھر اگر جانی نقصان نہیں بھی ہے تو خدا نخواستہ یہ لیور فیلئر نہ ہو۔ تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسرا جو کرونک ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی، وہ کس طرح پھیلتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑی وجوہات پھیلنے کی جو ہیں وہ خون سے ان کا منتقل ہونا ہے۔ خون جہاں جہاں ایسے مریض کا جس کو خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس بی ہو یا سی ہو اور اس کا علاج نہ ہو، تو اس کے خون کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں جو ایک سے دوسرے میں پھیل جاتے ہیں۔ اب یہ کس طرح پھیلتے ہیں؟ بیوٹی پارلرز جہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے، جہاں سے خدا نخواستہ کوئی اسکن سے مائکروسکوپک رپچر ہوا، ایک مریض کو آیا اور اس سے دوسرے میں چلا گیا، تو وہ ایک مریض سے وہ دوسرے میں مرض منتقل ہو گیا۔ دوسرا کون سے لوگ ہیں؟ باربر شاپس، جہاں پہ ڈسپوزیبل اوزار استعمال نہیں ہوتے ہیں شیونگ کے لیے، یا جہاں پہ کٹنگ کے لیے، ہیئر کٹنگ کے لیے ڈسپوزیبل کینچیاں یا پھر ان کو اسٹرلائز کینچیاں استعمال نہیں ہوتی ہیں، جو جراثیم فری کیمیکل میں رکھتے ہیں یا ان کو اسٹرلائزیشن کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے باربر کی دکانیں جو ہیں، حمام جو ہیں، وہ بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی کو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر سرجریز اور آپریشنز۔ اب خدا نخواستہ کسی بھی آپریشن سے پہلے جو اوزار جو ہیں وہ پراپرلی اسٹرلائز نہیں ہیں، تو اس سے بھی ایک مریض سے دوسرے میں یہ مرض منتقل ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں رواج ہے یہ پیرسنگ کا، کہ ناک کان چھدوانا جو ہے، اس میں بھی اگر ڈسپوزیبل چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں تو اندیشہ رہتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ جن چیزوں سے کان چھیدے جاتے ہیں یا ناک چھیدے جاتے ہیں تو وہ ایک مریض سے دوسرے میں منتقل ہونے کا بہت بڑا اس میں اندیشہ رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو یہ ہے بائٹ سے، کہ خدا نخواستہ کوئی مریض ہے جس کی آپ کیئر کر رہے ہیں اور اس کو کوئی سیکیٹرک ساتھ ایلمنٹ بھی ہے اور وہ کہیں بائٹ کر جاتا ہے کسی کو، تو سلائیوا جو ہے، جو اس کی تھوک کی سیکریشنز ہیں، وہ ہلکا سا زخم بننے کی صورت میں کئی دفعہ میوکس میمبرینز منہ کی جو ہوتی ہیں وہ رپچر ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے چانسز ذرا کم ہیں۔ لیکن ایک سے زخم سے دوسرے زخم میں جانا، مریض کے ایک مریض سے دوسرے مریض میں جراثیم کا منتقل ہونا۔ اور جو بڑی وجوہات ہیں، بہت زیادہ ٹیکا پریکٹس جو ہے، سرنجز جو ہیں، یہ بھی ایک ڈاکٹری میں ایک بہت بڑا اس کا سبب ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کا۔ اب تو کوشش کی جاتی ہے کہ ڈسپوزیبل سرنجیں استعمال کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر ایک مریض کی کسی کی سرنج جو ہے دوسرے کو استعمال میں لائی جائے تو وہ مریض سے ایک صحتیاب شخص میں مرض کا پھیلنا جو ہے یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اب میڈیکل سٹاف جو ہے اس میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب وہ علاج معالجہ آپ دے رہے ہیں، مریض کو انجیکشنز دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی احتیاطی تدابیر یہی ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے کوشش کریں کہ سوئی جو ہے وہ ان کو نہ چبھے، نہ ہی ان کے جو جرائی کے یا سرجری کے اوزار ہیں جو ایسے قسم کے مریض ہیپاٹائٹس بی اور سی میں استعمال ہوتے ہیں، خدا نخواستہ سرجری کے دوران جو ہے ان کو وہ ان سے پرک نہ ہو یا وہ نہ چبھیں، تاکہ مریض سے جو ہے ڈاکٹر میں اور پیرا میڈیکل سٹاف میں، نرسز میں، اور جو ہمارے جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اسسٹنٹس کسی بھی علاج معالجے میں، ان میں یہ مرض نہ پھیلے۔ تو کیا یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی لمبے عرصے تک جسم کے اندر جو ہے یہ اپنا رکھتا ہے ذخیرہ جراثیم کا، اور وہ لیور کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، جگر کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ کئی دفعہ تو یہ کینسر میں بدل جاتا ہے، کئی دفعہ یہ اس کو سکیڑ دیتا ہے، اور بعد میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ اپنی جان جو ہے کھو بیٹھتا ہے۔
آج کے دور میں سب سے اہم بات یہ ہیپیٹائٹس بی کی پورا ٹریٹمنٹ آیا ہوا ہے، اس کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے. ویکسینیشن جو ہے بہت آسان ہے، 3 انجیکشنز لگتے ہیں. آج لگے گا اگر، پھر وہ مہینے بعد لگے گا، پھر 3 ماہ بعد بھی لگتا ہے. اور کچھ ایسے رجیم بھی ہیں کہ آج لگتا ہے، مہینے بعد لگتا ہے، پھر 6 ماہ بعد. تو 6 ماہ میں کورس پورا ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس بی کا. اور سی کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مختلف الحمدللہ گولیوں کی صورت میں بھی اب علاج موجود ہے، انجیکشنز کی صورت میں بھی علاج موجود ہے. جب بھی خدا نخواستہ کسی کو یہ مرض تشخیص ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پہ اس کا علاج شروع کر دیں. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کیا چیزیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے اسکریننگ. اسکریننگ جو ہے اس کی بہت سستی ہے، 500 سے 1000 روپے کے دوران جو ہے کے درمیان میں اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ کسی کو ہیپیٹائٹس بی ہے یا سی ہے. گاڈ فاربڈ اگر کسی کو بھی بی یا سی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد پھر بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، خون کے علاحدہ ہو گیا اور PCR ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے ہم اسکریننگ کے بعد فردر اس کا تشخیص کے بعد علاج شروع کر دیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. بیچ میں ہم نے جس طرح پریونشن کی بات کی تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پریونٹ کر سکتے ہیں اور مستند ڈاکٹر سے علاج جو ہے جان بچا سکتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد وحید صاحب نے بڑا تفصیل سے ہیپیٹائٹس کی بیماری کے حوالے سے بتایا. اس میں انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائی. تو تمام سبسکرائبرز کا بہت شکریہ. میری اس ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ عام عوام تک اس کا فائدہ پہنچ سکے اور لوگ اس میں جو ہے نا اس کی جو حوالے سے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے، کیونکہ ہمارا اویئرنیس پروگرام ہے، آگاہی کا جو ہے ہمارا پروگرام ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا اور اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن دی عام عوام تک. تو میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.